اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سور کی چربی کا استعمال کن کن اشیاء میں ہوتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں کے بارے میں بتائیں گے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یورپ سمیت تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت بڑے فارم ہیں۔ صرف فرانس میں پگ فارمز کا حصہ 42,000 سے زائد ہے۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور میں زیادہ مقدار میں فیٹ ہوتی ہے، لیکن یورپی امریکی اس مہلک چربی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چربی کو ٹھکانے لگانا ان ممالک کے محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس چربی کو ختم کرنا محکمہ خوراک کا بہت بڑا سر درد تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر اسے جلایا گیا۔ لگ بھگ 60 سال بعد انہوں نے پھر اس کے استعمال کے بارے میں سوچا تاکہ پیسے بھی کمائے جا سکیں۔ صابن بنانے میں اس کا تجربہ کامیاب رہا۔ شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر کنٹینٹس کی تفصیل میں پگز فیٹ واضح طور پر لیبل پر درج کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کی مصنوعات کے بڑے خریدار مسلمان ممالک تھے اور ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس سے ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ 1857 میں اس وقت رائفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو برصغیر میں سمندر کے راستے پہنچایا گیا۔ سمندر کی نمی کی وجہ سے اس میں موجود گن پاؤڈر خراب ہو گیا اور گولیاں ضائع ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ سور کی چربی کی پرت گولیوں پر لگانے لگے۔ گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے اس چربی کی پرت کو نوچنا پڑتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ان گولیوں میں سور کی چربی کا استعمال ہوا ہے، تو فوجیوں نے، جن میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سبزی خور ہندو تھے، نے لڑنے سے انکار کر دیا، جو آخر کار خانہ جنگی کا باعث بنا۔ یورپی باشندوں نے ان حقائق کو پہچان لیا اور پگ فیٹ لکھنے کی بجائے انہوں نے FIM لکھنا شروع کر دیا۔ 1970 کے بعد میں یورپ میں رہنے والے تمام لوگ حقیقت کو جانتے ہیں کہ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک نے پوچھا کہ کیا ان کی اشیاء کی تیاری میں جانوروں کی چربی استعمال کی گئی ہے، اور اگر ہے تو کون سی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس میں گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ یہاں پھر ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ اگر یہ گائے یا بھیڑ کی چربی ہے تو پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیوں نہ کہ ان جانوروں کو اسلامی حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ان کثیر المقامی کمپنیوں کو ایک بار پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار انہوں نے کوڈ زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ صرف ان کے اپنے محکمہ فوڈ کی ایڈمنسٹریشن کو ہی پتہ چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں، اور عام آدمی اندھیرے میں ہی رہے۔ اس طرح انہوں نے کوڈ کا آغاز کیا۔ یوں آج کل یہ انگریڈینٹس کی شکل میں کثیر المقامی کمپنیوں کی مصنوعات پر لیبل کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ ان مصنوعات میں دانتوں کی پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹ، ہر قسم کی سویٹس، بسکٹ، کارن فلیکس، ٹافیاں،
کینڈیز، فوڈ، ملٹی وٹامنس اور بہت سی ادویات شامل ہیں۔ چونکہ یہ سارا سامان تمام مسلم ممالک میں اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے۔ سور کے اجزاء کے استعمال سے ہمارے معاشرے میں بے شرمی، بے رحمی اور جنسی استحصال کے رجحان میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لہذا تمام مسلمان اور سور کے گوشت سے اجتناب کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ روزانہ استعمال میں ہونے والے آئٹمز کی خریداری کرتے وقت ان کے کنٹینٹ کی فہرست کو لازمی چیک کر لیا کریں اور ای کوڈ کی مندرجہ ذیل فہرست کے ساتھ ملائیں۔ اگر نیچے دیے گئے اجزاء میں سے کوئی بھی پایا جاتا ہے تو پھر اس سے یقینی طور پر بچیں، کیونکہ اس میں سور کی چربی کسی نہ کسی حالت میں شامل ہے۔